حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا راہ ہدایت پر چل پڑے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے اس کا یقین مضبوط ہو جاتا ہے۔ کاش انسان بھی نوٹ کی طرح ہوتے، روشنی میں کر کے دیکھ لیتے اصلی ہے یا نکلی۔ عقل مندوں کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے اور بے وقوف کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہے۔ جو شخص آخرت کا طلبگار ہے اس کی نسبت اس کی جتنی امیدیں ہیں سب پوری ہو جائیں گی، اور دنیا میں جو کچھ اس کے مقدر میں ہے وہ ملے گا۔ عجیب تکلیف میں ہوں، بولتا ہوں تو کہتے ہیں علی کو اقتدار کا لالچ ہے، چپ رہتا ہوں تو کہتے ہیں کہ علی موت سے ڈر گیا۔ قسم خدا کی، علی موت سے ایسے ہی مانوس ہے جیسے کوئی زندگی سے ہوتا ہے۔ میرے سینے میں ایسا علم پوشیدہ ہے جو مجھے مجبور کیے ہوئے ہے، اگر اسے ظاہر کر دوں تو تم سب لرز جاؤ۔ محبت کا دروازہ صرف ان لوگوں پر کھلتا ہے جو اپنی انا، اپنی ایگو اور اپنے نفس سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ جو شخص کسی ایسے آدمی کو اپنا راز بتا دیتا ہے جس پر اسے اعتماد اور بھروسہ نہیں ہوتا، وہ اپنے راز کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ سخاوت وہ ہے جو بن مانگے ہو اور مانگے سے دینا، یا شرم ہے یا بدگوئی سے بچنا۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ہر جانور کے منہ میں زبان ہوتی ہے، مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہوتی، اور مچھلی پانی میں ہی کیوں رہتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو زبان بھی دی تھی اور اس کو یہ طاقت بھی دی تھی کہ وہ خشکی پہ چل سکے، لیکن افسوس اس نے خود پہ ہی ظلم کیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، کون سا ظلم؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح کو ڈالا اور یہ حکم دیا کہ ہر فرشتہ اس کو سجدہ کرے، شیطان انکار کر بیٹھا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے یہ کہنے لگا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ تو مٹی کا بنا ہے۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکال دیا۔ وہ بدصورت بن کے زمین پر جیسے گرا، انسان سے حسد اور نفرت کے ساتھ چیخنے لگا اور ہر کسی کو بتانے لگا کہ انسان اس زمین پر ظلم کرے گا۔ اے شخص، اس وقت مچھلیاں بھی زمین پر چلا کرتی تھی اور پانی میں بھی رہا کرتی تھی، اس کے منہ میں بھی زبان ہوا کرتی تھی۔ شیطان نے سب سے پہلے مچھلیوں کو بٹکایا اور یہ کہا کہ انسان جب زمین پر آئے گا اور پیٹ بھرنے کے لیے تمہیں زندہ اپنے خنجر سے کاٹے گا۔ مچھلی نے جب یہ سنا تو وہ سمندر میں ہر ایک آبی مخلوقات کو انسان کے خلاف کرنے لگی، تو یوں اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے منہ سے زبان کو غائب کر کے اس کے منہ میں وبان پیدا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ کوئی بھی انسان تمہیں زندہ نہیں کاٹے گا، بلکہ تمہاری حد قدرت نے پانی تک رکھ دی ہے۔ تم جب پانی سے جدا ہوگی
تو خود ہی تڑپ کے مرنے لگو گی۔ تبھی جب حلال مچھلی پانی سے جدا ہوتی ہے تو وہ تڑپنے لگتی ہے اور اس کے جسم کا سارا خون اس کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا، کیونکہ ذبح کرنا اس لیے واجب ہے تاکہ جانور کی رگوں کا سارا خون گوشت سے الگ ہو کر بہہ جائے۔ اللہ نے مچھلی پہ یہ قانون نافذ کر دیا ہے کہ وہ جب پانی سے جدا ہو کر تڑپتی ہے تو مچھلی کا سارا خون مچھلی کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے اور یوں مچھلی کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جو شخص بغض اور کینے کو چھوڑ دیتا ہے اس کا دل اور عقل راحت و آرام میں ہو جاتے ہیں۔ نیک کام کرنے والا خود اس کام سے بہتر ہے اور برائی کرنے والا اس برائی سے بدتر ہے۔ عقل مند انسان کبھی بیٹھ کر اپنی پریشانی کا رونا نہیں روتا، بلکہ باخوشی اس کے حل کے لیے کوشش کرتا ہے۔ جو لوگ نفسانی خواہشوں کی امید رکھتے ہیں ان کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ مرض میں جب تک ہمت ساتھ دے چلتے پھرتے رہا کرو۔ جو شخص آخرت کو بھول جاتا ہے وہ اپنے سب کام برباد کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کو فراموش کر دیتا ہے اللہ اسے خود اپنی جان بلا دیتا ہے اور اس کے دل کو اندھا کر دیتا ہے۔ جس شخص کا پڑوس اچھا ہو اس کے پڑوسی بہت ہو جاتے ہیں۔ جب کسی دوست کی بے وفائی ظاہر ہو جائے تو اس کو چھوڑ دینا آسان ہو جاتا ہے۔ جس طرح جھوٹ بات بیان کرنے میں کچھ نفع اور بھلائی نہیں، اسی طرح حکمت کی بات سے خاموش رہنے میں کچھ بہتری نہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے اور مزید اچھے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کریں۔ شکریہ۔